اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض وبهم يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها وبهم تنشر الرحمة ولولاها منهم لساخت بأهلها لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ولا تجعلنا من أعدائه صلوات بڑے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال المعصوم عليه السلام السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ابداء السلام علیکم یا انصار دین اللہ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین السلام علیکم یا انصار فاطمة سیدت نساء العالمین السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناصح السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ علیہ السلام صلوات پڑھے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہماری مجالس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اور آج کا دن 7 محرم کا دن ہے. سب جانتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اور اہل حرم کے لیے پانی بند ہو چکا ہے اور صرف 3 دن کا مہمان رہ گیا. آج جس شہید سے مخصوص ہے دن وہ جناب امام حسن علیہ السلام کے فرزند جناب قاسم ہے. اور قاسم کی کیا تعریف بیان کی جائے اور کیا ان کی مصیبت کو بیان کیا جائے. صرف ایک جملے میں کہ قاسم وہ ہے کہ جب گھوڑے پر تھا تو قاسم تھا لیکن جب گھوڑے سے گرے ہیں تو قاسم تقسیم ہو چکے ہیں. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں پروردگار جناب قاسم کی اس عظیم شہادت کا صدقہ پروردگار ایک بیوہ اور اجڑی ماں کا ان کی مصیبت کا صدقہ پروردگار ہماری مجالس کو شرف قبولیت عطا کرنا مرحومین کے درجات کو بلند کرنا اعلیٰ علیین میں جگہ عطا کرنا ائمہ کا قرب و جوار عطا کرنا بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کر آمین کہا کریں. پروردگار ہم سب کی حاجات کو قبول و منظور کرنا. پروردگار مشکلات کو آسان کرنا پریشانیوں کو دور کرنا بیماروں کو شفا عطا کرنا. پروردگار ہمارے بیمار قلوب کو شفا عطا کرنا ہمارے ان بیمار دلوں کو نورانیت عطا کرنا. پروردگار بے اولادوں کو اولاد عطا کرنا اولاد والوں کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیقات عطا کرنا. ہماری اولادوں کو زمانے کے شر سے محفوظ رکھنا. پروردگار ہم سب کو حسینی بنانا کربلائی بنانا ہمارے دلوں میں ولایت علی کو زیادہ سے زیادہ کرنا. پروردگار یوسف زہرا ابا صالح المہدی کے ظہور میں تاجیل ہم سب کو امام علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار کرنا. ہماری عمروں کو طولانی کرنا کہ امام کے ظہور پر نور کو دیکھ سکیں. اگر ہم مر جائیں تو ہمیں ہماری قبور سے اٹھانا تاکہ امام کی نصرت و حمایت کر سکیں. ایک مرتبہ پرزور حیدری صلوات پڑھیں. کل آپ کے سامنے جناب نافع ابن ہلال کا تذکرہ کیا تھا اور آخر میں جو چیز رہ گئی تھی کہ جو انہوں نے میدان جنگ میں جا کر رجز پڑھا تھا وہی کہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کل بھی بتایا تھا
کہ جب کوئی شہید جاتا تھا میدان جنگ میں تو وہ اپنا تعارف کرواتا ہے, اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے, اسی کو رجز کہا جاتا ہے. وہی جو شعر ہوتے ہیں ان کو رجز کہا جاتا ہے. بہرحال جب جناب نافع ابن ہلال, توجہ چاہوں گی, جب جناب نافع ابن ہلال میدان میں گئے تو انہوں نے 2 اشعار میں اپنا تعارف کروایا اور اپنا عقیدہ پیش کیا کہ دیکھو میں کس عقیدے پر ہوں اور میں کون ہوں. ظاہر ہے پہلے وہاں پر جا کر اپنا تعارف کرواتے ہیں, نام نہیں بتایا بلکہ کیا کہتے ہیں, انا الغلام الجمنی البجلی دینی علی دین حسین ابن علی. ترجمہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں, اتنا مشکل عربی نہیں ہے. انا الغلام الجمنی البجلی یعنی اپنے قبیلے کا تعارف کروا رہے ہیں, اپنے علاقے کا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں غلام ہوں, جوان ہوں, ایک یمنی اور بجلی. دینی علی دین حسین ابن علی, میرا دین کیا ہے؟ میرا دین وہی ہے جو حسین ابن علی کا دین ہے. اگر تمہیں میرا دین نہیں معلوم تو تمہیں حسین ابن علی کا دین معلوم ہے, میں اسی دین پر ہوں. اضربکم ضرب غلام بطل, کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ماروں گا, میں تمہیں ضرب لگاؤں گا, ضرب غلام بطل. بطل یعنی ہیرو کے طور پہ استعمال ہوتا ہے عربی میں, یعنی جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا تعارف ہوتا ہے یا جب جناب غازی عباس علمدار کو تعارف کروایا جاتا ہے, ان کے فضائل کو بیان کیا جاتا ہے, تو کیا کہا جاتا ہے کہ بطل الکربلا یا بطلت الحسین, یعنی امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک جو ہیرو کی طرح تھے. یعنی یوں سمجھیے کہ جو کربلا کے نامی گرامی اور جو سرکردہ افراد ہیں ان کو بطل کہا جاتا ہے. تو جب نافع ابن ہلال اپنا تعارف کروا رہے ہیں تو وہاں پر بھی کیا کہہ رہے ہیں, اضربکم ضرب غلام بطل, میں تمہیں اس طرح تمہارے اوپر وار کروں گا کہ جیسے ایک ہیرو کسی کے اوپر ضرب لگاتا ہے. وَيَخْتِمُ اللَّهُ بِخَيْرٍ عَمَلٍ, اور انشاءاللہ پروردگار میرا جو خاتمہ ہے وہ بہترین عمل پر کرے گا. یعنی کس عمل پر کرے گا؟ کہ میں ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں سے جنگ کر رہا ہوں, اگر میں یہاں پر مر جاتا ہوں تو میرا خیر عمل ہے یہ, یعنی مجھے پروردگار کی طرف سے شہادت ملے گی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو کل بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جب جناب نافع ابن ہلال, انشاءاللہ کہ ان آخری 2-3 دنوں میں جتنا موقع ملا جس ہستی کے رجز کو بیان کرنے کا, تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اس کو بیان کروں کہ جب جناب نافع ابن ہلال اس رجز کو پڑھ رہے ہیں تو علماء نے اس کی تفسیر میں کیا لکھا, کہا کہ یہی تولا اور یہی تبرہ ہے, یہی حب و بغض کا فلسفہ ہے جو جناب نافع ابن ہلال نے اپنے اشعار میں پیش کیا ہے. یہی تولا اور تبرہ ہے, یہی محبت کا معیار ہے جو ائمہ علیہ السلام ہمیں بتانا چاہتے ہیں. کیا جناب نافع ابن ہلال نے کہا اور کیا ائمہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ کہا ایک تو یہ کہ اپنا ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, عقیدہ بالکل ٹھیک ہو, ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ جو ہستیاں یہ عقیدہ تمہیں دے رہی ہیں ان سے محبت کا اظہار کرنا, ٹھیک ہے. اپنے عقیدے سے بھی محبت ہے, ظاہر ہے ہر انسان کو اپنے عقیدے سے بہت محبت ہے. اگر آپ کو کوئی کہے توجہ میری طرف رکھیں پلیز, جب کوئی جہاں چلتا ہے آپ سب کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے, پھر مجھے بہت ڈسٹربنس ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ 3 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے عقیدے سے محبت کی جائے, اور دوسرا کیا, اور ہر عقیدہ نہیں کہ مثلا ہم باطل عقیدے پر ہیں تو انشاءاللہ اگر آج موقع ملا تو اس کو بتاؤں گی کہ نہیں, اگر باطل عقیدہ رکھتے ہیں, تحقیق کی, ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا باطل عقیدہ ہے تو اس عقیدے کو چھوڑ کر سچ اور حق عقیدے کی طرف جانا. ایسا نہیں ہے کہ مثلا اپنا کوئی غلط عقیدہ بھی ہے تو اس سے بھی محبت کرنا, نہیں, عقیدہ حق سے محبت کرنا. اور پھر جو ہستیاں یہ عقیدہ تمہیں دے رہی ہیں ان سے محبت رکھنا. اور تیسری چیز کہ ظاہر عقیدہ تمہارے پاس ہے, تم ان ہستیوں سے محبت بھی کر رہے ہو, پھر کیا ہونا چاہیے, کیا صرف عقیدہ ہی عقیدہ ہو, ایمان ہی ایمان ہو, نہیں, اس کے بعد جو تیسری چیز
آئمہ بیان کرتے ہیں، اور جو نافع ابن ہلال بھی کہہ رہے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ اضربکم ضرب غلام بطل، تو وہ کیا ہے کہ اس عقیدے کے مطابق عمل کیا جائے. صرف عقیدہ کافی نہیں ہے، صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ پھر ایسا عمل کیا جائے جو اس عقیدے اور اس ایمان کے مطابق ہے. جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کے اندر امام علیہ السلام کی ایک دعا کا جملہ ملتا ہے جو اسی چیز کی جو بھی بیان کیا اسی کے مطابق ہے، کہ امام علیہ السلام دعا کے اندر کیا کہتے ہیں، کیونکہ امام علیہ السلام کا جو بیشتر ان کی تعلیمات کا حصہ ہے وہ کس صورت میں ہے ہمارے پاس؟ وہ دعا کی صورت میں ہے. امام علیہ السلام نے دعا بیان کی اور اسی کے اندر معارف کے دریا بہا دیے. ایک دعا کے اندر امام سجاد علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ پروردگار سے کس چیز کو طلب کرنا چاہیے. کیا کہتے ہیں امام علیہ السلام؟ اے پروردگار اسألک حبک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا. ہم جب پروردگار سے دعا کرتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ کبھی بھی پروردگار سے اس کی حب کو نہیں چاہا ہوگا کہ اے پروردگار میں تیرا عاشق ہو جاؤں، تو میرا معشوق ہو جائے، تو میرا محبوب ہو جائے. نہیں. لیکن آئمہ کی جو تعلیمات ہیں، آئمہ چونکہ ہمارے لیے نمونہ عمل اور رول ماڈل ہیں، آئمہ سکھا رہے ہیں. پلیز یہ ڈسٹربنس ختم کریں. اسألک حبک، کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں تیری محبت کا. ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز کیا امام نے بیان کی کہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. اب کوئی یہ نہ کہے کہ پھر امام تو یہ نہیں کہہ رہے پروردگار کی محبت کو طلب کر رہے ہیں، پھر کیوں آئمہ کی محبت کو طلب کیا جائے؟ آئمہ کی محبت، چہاردہ معصومین کی محبت ہی اصل میں خدا کی محبت ہے. وہی محبت ہے جو میں خدا تک لے جاتی ہے. امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اسألک حبک، اے پروردگار میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. تجھ سے طلب کر رہا ہے سجاد اگر، تو وہ تیری محبت کو طلب کر رہا ہے. کیا صرف تیری محبت کو؟ کیا میرے دل میں صرف اور صرف تیری محبت ہے؟ نہیں. کیا کہتے ہیں؟ حب من یحبک. دوسری چیز جو امام نے کیا کہی کہ نہیں، مجھے صرف تیری محبت بھی نہیں چاہیے. حب من یحبک، اے پروردگار تو جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت بھی میرے دل کے اندر ڈال دے. ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کس کو محبت کرتا ہے، پروردگار کا محبوب کون ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد. دوسری چیز امام نے کیا کہی؟ اسألک حبک وحب من یحبک، اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، اس محبت کا جو تجھے محبوب ہے. لیکن جہاں تک بھی نہیں کہ صرف خالی محبت کی طلب نہیں کی جا رہی. امام کیا کہتے ہیں؟ وحب کل عمل یوصلنی الی قربک. توجہ، ہر عمل کی محبت. کس عمل کی محبت؟ ہر ایسے عمل کی محبت جو مجھے تیرے قریب کر دے. ہر ایسے عمل سے پروردگار مجھے محبت عطا کرے. یعنی صرف عقیدہ، صرف ایمان نہیں ہے، جیسا کہ اس زمانے میں بھی لوگ یہی سمجھ رہے تھے. آج کل کے زمانے میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ بس عقیدہ ہو گیا، ایمان ہو گیا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر عقیدہ رکھتے ہیں اور بس اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ گئی. ایسا نہیں ہے. آئمہ بار بار اپنی تعلیمات میں جس چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے محبت کے بعد اور حب من یحب کے بعد، وہ کیا ہے؟ حب کل عمل، ہر اس عمل سے محبت جو ہے پروردگار مجھے تجھ سے قریب کر دے. پروردگار سے قریب کرنے والے عمل کون سے ہیں؟ ظاہر ہے جو بھی حلال خدا ہے، جو بھی واجبات خدا ہیں، وہ وہی ہیں جو پروردگار سے قریب کرتے ہیں. جتنا انسان مکروہات میں اور حرام میں گرتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ راہ خدا سے، اس قرب کے رستے سے، اس سیر و سلوک کے رستے سے، اس عرفان کے رستے سے، اس معرفت کے رستے سے دور ہوتا چلا جائے گا. امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے اور ایک شخص دیکھیے کہ عمل کتنا ضروری ہے. توجہ، عمل کتنا ضروری ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے اور کچھ ایک دو اصحاب ہیں جو امام علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ اتفاق رات کا وقت تھا، نیچے گلی میں کچھ شور ہوا
کہ مثلا کسی کو لے جایا جا رہا ہے, جیسے کوئی داروغہ ہے, کوئی سپاہی ہے, وہ پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام خود اپنی کھڑکی میں گئے اور نیچے دیکھا کہ کون ہے, یہ شور کیسا ہے. دیکھا کہ جو سامرا شہر کا جو داروغہ ہے, جو قاضی ہے, وہ کیا ہے, وہ پکڑ کر ایک شخص کو لے کے جا رہا ہے. اب امام کو جب دیکھا اس نے اوپر تو فوراً سلام ادب بجا لایا اور کیا کہتا ہے, کہا کہ مولا میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ یہ جو شخص ہے نا, اسے میں نے فلاں جگہ سے مثلا کسی جیولر کی شاپ سے اس کو میں نے پکڑا ہے اور وہاں پر یہ چوری کے ارادے سے گیا تھا. جب میں نے اسے پکڑا, توجہ, جب میں نے اسے پکڑا تو میں نے اس کے لیے جو سزا اپنے ذہن میں رکھی تھی وہ یہ تھی کہ میں اسے کم از کم 500 تازیانے لگاؤں گا. اور تازیانوں کی سزا اتنی زیادہ کیوں رکھی کہ اس سے پہلے کہ اس کا کوئی قریبی سے چھڑانے آ جائے اسے اچھا خاصا سبق مل چکا ہو. لیکن اس نے ایک ایسا دعویٰ کیا, اس نے کیا کہا ہے, کہا کہ میں تو تمہارے وقت کے امام حسن عسکری علیہ السلام کا چاہنے والا ہوں, ان کا شیعہ ہوں. جو لفظ استعمال اس نے کیا وہ کیا ہے کہ میں ان کا شیعہ ہوں, مجھے ان کے پاس لے چلو. اگر انہوں نے کہا کہ اس کو سزا دو تو ٹھیک ہے, تم مجھے سزا دے دینا, لیکن چونکہ میں ان کا چاہنے والا ہوں, میں ان کا شیعہ ہوں, میں ان کا محب ہوں, تو مجھے چھوڑ دو. امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس شخص کی طرف دیکھا اور دیکھتے ساتھ ہی کیا کہا, کہا کہ نہیں, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسے لے جاؤ, جو سزا دینی ہے دے دو. داروغہ لے گئے اور وہاں پر جو داروغہ کے ساتھ ایک دو اور سپاہی تھے, اس نے کیا حکم دیا کہ اس کو زمین پر لٹاؤ اور اس کو تازیانے لگانا شروع کر دو, کہ وہی جو 500 تازیانے کی سزا اس کے لیے مقرر تھی. کہا کہ اس کو لٹاؤ اور اس کو سزا دینا شروع کر دو. اب جب اس کو تازیانے مارنا شروع کیے تو روایت کا لفظ کیا ہے کہ تازیانے اس کو نہیں لگتے تھے. کہاں پر لگ رہے ہیں؟ ادھر ادھر لگ رہے ہیں. وہ داروغہ کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ تازیانے اسے مارو اور تم لوگ کیا کر رہے ہو, کبھی ادھر تازیانے کو پٹک رہے ہو, کبھی ادھر پٹک رہے ہو. کہا کہ نہیں, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, ہمارے اختیار میں نہیں ہے. کہا کہ نہیں, اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کو تازیانے مارو. لیکن اب جب دوبارہ تازیانے مارنا شروع کیے تو دوبارہ وہ ایک دوسرے کو لگنا شروع ہو گئے, اس شخص کو نہ لگتے تھے. پھر ایسا ہی ہوا, پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا, پھر ایسا ہی ہوا. اب وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ میں مارنے کا حکم دیتا ہوں اور یہ تازیانے اسے لگتے نہیں ہیں. دوبارہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر کیا کہتا ہے, مولا آپ نے تو کہا تھا کہ یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے, ہمارا چاہنے والا نہیں ہے, لیکن ہم نے تو اس سے ایسے معجزات دیکھے ہیں کہ جیسے سابقہ انبیاء کے معجزات ہوتے ہیں. کہا کہ کیا دیکھا ہے تم نے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ ایک بھی تازیانہ اس کو نہیں لگتا ہے. جب بھی ہم اسے تازیانہ مارنا چاہتے ہیں وہ تازیانہ کبھی زمین پر لگتا ہے, کبھی ایک دوسرے کو لگتا ہے, غرض یہ کہ اس کو نہیں لگتا. امام علیہ السلام مسکرائے اور امام علیہ السلام نے کیا کہا, یہ اس وجہ سے ہے کہ جو یہ عقیدہ اپنے دل میں رکھتا تھا, اس نے شیعہ کا مطلب غلط سمجھا ہوا تھا. اگر یہ شیعہ کا مطلب صحیح سمجھتا اور عمل کرتا تو تم اس سے بھی زیادہ چیزیں اس سے دیکھتے. اور پھر امام علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم نے اس سے معجزات انبیاء کو دیکھا ہے, کہا کہ یہ اس کے معجزے نہیں ہیں, یہ ہمارے معجزات ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد والے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام جب اپنے محبوں کی امام علیہ السلام جب محبوں کی کیٹیگریز بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, توجہ, اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم وہاں پر کس گروہ کے اندر آتے ہیں. امام علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, ہمارے چاہنے والوں کے, اور کسی کے نہیں, ہمارے چاہنے والوں کے 3 گروہ ہیں. 3 گروہ ہیں. ہمارے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ 3 گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا گروہ کون سا ہے؟ طبقۃ احبونا. پہلا طبقہ کون سا ہے؟ پہلا گروپ کون سا ہے؟ جو ہم سے محبت رکھتے ہیں. لیکن کس طرح محبت رکھتے ہیں؟ احبونا
फी सिर्र वला अलानिया। तवज्जो, दूसरा तबका है, अभी आगे तफसीलात बताती हूँ। तबक़तुन अहब्बूना फिल अलानिया वला सिर। और तीसरा तबका तबक़तुन अहब्बूना फिल सिर्र वल अलानिया। इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या बयान किया कि पहला ग्रुप वो है जो क्या करता है, अहब्बूना फिल सिर्र, जो क्या है, पिनहानी तौर पर तो हमसे मोहब्बत रखते हैं लेकिन जाहिरी तौर पर हमसे मोहब्बत नहीं रखते। जब कहीं अकेले होते हैं, हमारे शियों के साथ होते हैं, हमारे साथ होते हैं, तो क्या करते हैं, हमारी मोहब्बत का दम भर रहे हैं। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो हमें कोई शिया नजर नहीं आता। वही कि उस वक्त जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सन 60 हिजरी में मदीना से निकले हैं, मदीना इमाम के चाहने वालों से भरा हुआ है, मक्का भरा हुआ है, बसरा में एक कसीर तादाद है, कूफा में एक कसीर तादाद है। क्यों इतने कम अफराद हैं जो इमाम अलैहिस्सलाम की हिमायत के लिए निकले? अगर उस वक्त सब लोग कर्फ्यू को तोड़कर निकल आते तो क्या ये सब कुछ होता? नहीं होता। इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि जब वो तन्हाई में होते हैं, राजदाराना तौर पर तो हमसे मोहब्बत रखते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, जब जाहिरी तौर पर, आशकारा तौर पर हम उन्हें मदद के लिए बुलाते हैं, तो वहां पर वो हमें नजर नहीं आते। अब मैं नहीं कहूंगी कि इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा होगा कि उनका ठिकाना कहां पर है, हम समझ सकते हैं कि उनका ठिकाना कहां पर होगा। यहाँ पर एक वाकया अब्दुल्ला इब्न मुती का बताना चाहती हूँ। उस दिन आपके सामने जिक्र किया था अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी का, कि अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी, यानी दोनों तरह के अफराद हमारे सामने वहां करबला की तारीख के अंदर मौजूद हैं। अगर अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी जैसे अफराद मौजूद हैं तो वहां पर अब्दुल्ला इब्न मुती जैसे भी हैं। अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी के बारे में क्या बताया था कि ये वो शख्स था कि जो बहुत अमीर शख्स था और मदीना से बाहर इसकी प्रॉपर्टी थी। लेकिन जब इमाम अलैहिस्सलाम 28 रजब को निकले और इसने देखा कि कोई काफिला आ रहा है, कि ऐसा काफिला कि जिनके घोड़ों और ऊंटों के गलों में घंटियां ही नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही। काफिले जब चलते हैं तो शोर और गुल होता है, लेकिन ये कैसा काफिला है जितने सुकून के साथ, इतनी खामोशी के साथ चल रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही, काफिले की तादाद भी बड़ी नहीं है, बहुत छोटा सा काफिला है। करीब जब काफिला आया तो अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी ने पूछा कि आप लोग कौन है, तारुफ करवाइए। देखा तो कौन है, हुसैन इब्न अली है। कहा कि मैं आज़िम करबला हूँ, क्या तुम मेरे साथी बनना चाहोगे? अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी ने फौरन लब्बैक कहा, सारे नखलिस्तानों को छोड़ दिया, प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, वो भी हम जैसे ही अफराद हुए होंगे ना। कहा कि इतना मिलता है कि उन्होंने अपनी ज़ौजा तक को खबर न दी। इधर इमाम ने नुसरत के लिए बुलाया और उधर लब्बैक या हुसैन कहकर इमाम के काफिले में चले गए। अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी का शुमार उन लोगों में होता है कि जब सुबह आशूर पहला हमला हुआ, कि जिसमें रिवायात क्या कहती है तकरीबन 50 के करीब असहाब हुसैनी एक मर्तबा में गिर गए। उनमें से एक शहीद का नाम अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी है, जिसने सूरज तुलू होने का भी इंतजार नहीं किया। उसी वक्त इमाम अलैहिस्सलाम के कदमों पर अपनी जान को निसार कर दिया। लेकिन वहां पर एक हमें शख्स ऐसा भी मिलता है, अब्दुल्ला इब्न मुती, ऐसा शख्स है कि इसकी भी मदीना से बाहर, मक्का से बाहर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, जरी जमीनें हैं, कुएं हैं। इमाम अलैहिस्सलाम इसकी प्रॉपर्टी के पास से इधर से गुजर रहे हैं, इसकी जगह से, और इसने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जानता है, इतना कम से कम जानता है वही कि हमारे मुहिब्बों का एक जो पहला ग्रुप है वो है कि जो हमसे अहब्बूना फी सिर्र, जब अकेले होते हैं तो हमसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, ये भी उन्हीं में से है। इसने क्या देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, फौरन क्या कहता है, इतनी मारिफत तो रखता है। कहा कि मौला मेरा एक कुआं खुश्क हो गया है, अगर आप कोई दुआ कीजिए तो मेरा वो कुआं दोबारा ताजा हो जाए, उसका पानी खारा है, दोबारा पानी मीठा हो जाए। इमाम अलैहिस्सलाम उस कुएं के पास गए, यानी इतनी मारिफत रखता है कि इमाम की दुआ के नतीजे में पानी उसमें जोश मारने लगेगा, खारा पानी मीठा हो जाएगा, इतनी मारिफत रखता है। इमाम अलैहिस्सलाम कुएं के करीब आए, दुआ पढ़ी, अपना लुआब कुएं में डाला, पानी भी ज्यादा हो गया और पानी मीठा भी हो गया। कहा कि अच्छा, अब जब तुम हमसे इतनी मोहब्बत रखते हो तो तुम्हें मालूम है हम करबला की तरफ जा रहे हैं, हम करबला की तरफ जा रहे हैं, क्या हमारे साथ जाना चाहोगे? उसने क्या कहा?
کہا کہ مولا جتنے گھوڑے چاہیے لے لیں, جتنے اونٹ چاہیے لے لیں, جتنا مال و متاع چاہیے لے لیں, لیکن مولا میں اپنی اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. اس میں تو کچھ اور کہا ہوگا, لیکن ظاہر ہے دنیا کی زنجیریں اس کے پاؤں کے آس پاس بندھی ہوئی ہیں. کیا کہتا ہے مولا, لیکن آپ کی اس دنیا کو چھوڑ کر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. امام علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا کہ مجھے اس مال و زر کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہاری ضرورت ہے, مجھے تمہاری ضرورت ہے. اور دیکھیے صرف امام حسین علیہ السلام کا زمانہ نہیں, آپ باقی تمام ائمہ کے زمانے کو دیکھ لیجئے. وہی گزشتہ سال بھی عرض کیا تھا کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کا قافلہ کوفہ پہنچا ہے, بی بی نے خطبہ دیا, تو وہی کوفہ کہ جس میں جناب زینب شہزادی رہ چکی ہیں, کوفہ والوں نے کیا کیا تھا؟ ہاں کیا کیا تھا؟ رونا شروع ہو گئے تھے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ وہاں پہ ہی اگر امام حسین علیہ السلام تک نہیں پہنچے تو کم از کم جناب زینب کا ساتھ دے کر, کیونکہ اب وقت کے امام سجاد علیہ السلام ہیں, ان کا ساتھ دیتے سارے کا سارا کوفہ وہاں پہنچ جاتا. لیکن ایسا رونا جو بے معرفت رونا ہو وہ کوئی فائدہ نہیں رکھتا. اس کے بعد امام سجاد کا زمانہ آیا. امام سجاد 35 برس تک, ہم سب جانتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس مسئلے کو وہ بہت مبالغہ کر کے بیان کر رہے ہیں, نہیں, 35 برس تک امام سجاد علیہ السلام روتے رہے ہیں, دعا میں تبلیغات کرتے رہے ہیں. اور ایسا دور ہے کہ وہ تو کربلا کا دور تھا نا, اس کے بعد واقعہ ہررا پیش آئے, کیسے کیسے واقعات پیش آئے, مدینہ میں تاراجی کی گئی, کعبہ کے غلاف کو جلایا گیا, کعبہ کے اوپر آگ کو پھینکا گیا. کیا ہوگا اس سے بڑا سانحہ؟ لیکن کوئی بھی بیدار نہ ہوا, کسی نے بھی امام سجاد کا ساتھ نہ دیا. امام باقر کا زمانہ دیکھ لیجئے, امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیجئے, اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ. امام علیہ السلام 14 برس قید میں رہے ہیں. وقت کا امام قید میں ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کتنے شیعہ اٹھے اور جا کر امام علیہ السلام سے جا کر ملتے تھے یا امام کی احوال پرسی کرتے تھے. اس وقت بھی یہی تھا, لوگ کربلا کی زیارت کے لیے جا رہے تھے, حج کر رہے تھے, عمرے کر رہے تھے, لیکن جو حقیقت دین تھی اس سے بے خبر تھے. امام نقی کا دور, امام حسن عسکری کا دور کتنا مشکل دور ہے کہ اگر اس دور کو بیان کیا جائے کہ ائمہ گھروں کے اندر نظر بند ہو کر رہ گئے ہیں, اپنی مشکلات کے لیے, دعاؤں کے لیے تو امام کے دروازے پر آتے ہیں, لیکن امام کی نصرت کے لیے کوئی بھی آمادہ نہیں ہوتا. تو امام علیہ السلام نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم سے چاہنے والے, یعنی دشمنوں کی تو بات نہیں ہو رہی, ہمارے چاہنے والے, فرقۃ احبونا فی السر ولا علانیہ, کہ ہمارے چاہنے والوں کا, ہم سے محبت رکھنے والوں کا ایک گروپ وہ ہے کہ جو کہ تنہائی میں تو ہم سے محبت کرتے ہیں, لیکن جب ظاہری طور ہوتا ہے تو وہاں پر محبت نہیں کرتے. دوسرا گروپ کون سا ہے؟ بالکل اس کا اپوزٹ, کہ وہ کیا ہے, ظاہری طور پر محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن پیچھے ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ وہی جو منافقین ہیں ظاہری طور پر, مثلا جیسے ماکل کی مثال ابھی میرے ذہن میں آئی, بہت سارے ایسے افراد مثلا جو ظاہری طور پر امام کی امامت کا دم بھرے, واہ امام ہم تو صرف آپ کے ساتھ ہیں, یہ ہے وہ ہے, بڑے بڑے دعوے, بڑا بڑا کچھ, لیکن جب تنہائی ہوتی ہے تو وہ امام کے ساتھ نہیں ہیں, وہ کہاں پر ہیں؟ امام کے دشمنوں کے ساتھ ہیں. لیکن امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں, جو تیسرا گروہ ہے وہی اصل میں ہمارے محبین ہیں, ہم سے محبت رکھنے والے ہیں. وہ کون سا گروہ ہے؟ جو نہ صرف یہ کہ تنہائی میں بلکہ عمل کے میدان میں بھی, دونوں جگہ پر ہم سے محبت کرنے والے ہیں. معذرت کے ساتھ ایسا نہ ہو, ہم سب حسینی دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن حسین کا فرمان کیا ہے؟ کیا فرمان ہے؟ کیا حقیقت دین ہے؟ نماز پڑھو, نمازی نہیں ملتے. روزہ, حجاب, موسیقی, شراب, زنا, جوا, سب کچھ, دھوکہ, فریب, کینہ, جھوٹ, کیا کچھ شمار نہ کیا جائے. ہاں سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ساتھ دعوی محبت بھی ہے کہ ہم سب حسینی ہیں, ہم سب علوی ہیں. انشاءاللہ کہ حقیقت میں علوی بن جائیں, حقیقت میں زینبی بن جائیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر.
وہ جو آخری گروہ ہے نا جو امام صادق علیہ السلام نے گنوایا ہے کہ ہمارے محبت کرنے والے، ہماری محبت کا دعویٰ کرنے والے، ہمارے چاہنے والے جو تنہائی میں بھی اور ظاہری اور آشکارا طور پر بھی، دونوں طور پر ہمارے ساتھ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ حقیقت میں وہی ہیں جو شہدائے کربلا ہیں، جو اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اگر آج وقت رہا تو اس شہید کا تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گی کہ نام ان کا بتایا جاتا ہے یزید ابن زیاد مہاجر۔ مہاجر کیوں کہا جاتا ہے؟ انشاءاللہ وہ اگر وقت ملا تو پھر، نہیں تو انشاءاللہ کل۔ نام ان کا کیا ہے؟ یزید ابن زیاد۔ نام پر نہ جائیے گا، عمل دیکھیے گا کیسا ہے۔ نام کیا ہے؟ یزید ہے، باپ کا نام کیا ہے؟ زیاد ہے۔ دونوں ایسے نام ہیں جو آج کے زمانے میں، امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے بعد جن ناموں سے نفرت کی گئی ہے، ورنہ اس سے پہلے، کربلا سے پہلے ایسے نام رکھنا کوئی بری بات نہیں تھی۔ یعنی کئی مرتبہ کہا جاتا ہے کہ فلاں اگر ہے تو اس کا نام ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ تو ناموں پر نہ جائیں، آپ کو ان کا کردار بتاتے ہیں کہ کردار کیا ہے۔ نام کیا ہے؟ یزید ابن زیاد مہاجر۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے باقاعدہ انہیں نام لے کر سلام کیا ہے۔ ایسا شخص ہے۔ کیا ہے یہ؟ کہا کہ جب ہور کا لشکر امام حسین علیہ السلام سے ملا ہے تو وہی کہ ہور نے کہا کہ میں آپ کو کوفہ کی طرف جانے نہیں دوں گا، امام کے ساتھ گستاخی کی ہے۔ تو وہاں پر اس سے پہلے کہ امام کچھ کہتے، اس نے ایک دو جملے کہے ہیں ہور کے لیے۔ یہ کیا کہتا ہے کہ عصیت ربک، اے ہور تو کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ کی معصیت کو انجام دے رہا ہے، تو پروردگار کی نافرمانی کر رہا ہے۔ عصیت ربک اطعت امامک، تو اپنے امام کی پیروی کر رہا ہے۔ اپنا امام کون؟ یعنی عمر سعد ابن زیاد یزید۔ کیونکہ امام کا معنی جو ہم لوگ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ امام مطلب لیڈر، جو لیڈ کرتا ہے، اب وہ چاہے برائی میں لیڈ کرے یا اچھائی میں لیڈ کرے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی انسان جو لیڈ کرتا ہے، جو آگے کھڑا ہوتا ہے، اسی لیے جو نماز پڑھانے والا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام، چونکہ وہ آگے کھڑا ہوا ہے۔ لیکن امام کا لفظ جو ہے وہ اچھے امام کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور برے کے طور پر بھی ہوتا ہے۔ جس طرح اولیاء کا لفظ آیت الکرسی، اس میں کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور پروردگار کیا کرتا ہے؟ چونکہ ان کا ولی ہے، چونکہ ان کا سرپرست ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ انہیں ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کا ولی طاغوت ہے، شیطان ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ادھر تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ ولی اللہ ہے، ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا ولی طاغوت ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ولی بھی دونوں معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن میں، ایک تو برے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اچھے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر یزید ابن زیاد بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ عصیت ربک، کہ تو نے کیا کیا؟ اپنے رب کی معصیت کی، نافرمانی کی، کہ تو حسین کے رستے کو روک رہا ہے۔ وَأَطَعْتَ إِمَامَكَ فِي هَلَاكِ نَفْسِكَ، تو کیا کر رہا ہے؟ تو اپنے غلط امام، جھوٹے امام کی پیروی اور اطاعت کر رہا ہے اور اپنے نفس کو ہلاک کر رہا ہے۔ وَقَصَدْتَ الْعَارِ وَالنَّارِ، کتنے خوبصورت جملے، اور دیکھیے کہ جملے ایسے نہیں نکلتے، یہ جب انسان کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں، دل کے اندر معرفت اور عشق ہوتا ہے نا، تو وہی معرفت زبان پر آ جاتی ہے۔ وہ جیسے امام علیہ السلام نے کہا تھا، امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے اندر، کہ انسان جو کچھ اپنے دل کے اندر چھپاتا ہے نا، وہ ایک دن زبان پر اس کے ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ آپ جتنا مرضی ریا کر لیں، جتنا مرضی، خدا نہ کرے مثلا مخاطب آپ کو کرے، مراد یہ ہے کہ کوئی انسان کتنا بھی ریا کر لے، جتنا مرضی دکھاوا کر لے، جو کچھ بھی کر لے، اگر اس کے دل کے اندر برائی ہے تو برائی ظاہر ہو کر رہے گی، اور اگر وہ ظاہری طور پر برا انسان ہے، اس کا دل پاکیزہ ہے، تو وہ اچھائی بھی اس کے اعمال سے، اس کے کردار سے، اس کے گفتار سے ظاہر ہو کر رہے گی۔ یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَصَدْتَ النَّارَ وَالْعَارَ، یعنی تو نے آر، ننگ کو آر کو خرید لیا ہے اور
نار کو بھی خرید لی. یعنی اگر تو ایسا کر رہا ہے کہ تو امام حسین علیہ السلام کی دشمنی کر کے تو انہیں روک رہا ہے, ان کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے, تو نہ صرف یہ کہ دنیا میں تجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی تجھے نار کا سامنا کرنا پڑے گا. کتنے بڑے جملے ہیں جو یزید ابن زیاد کہہ رہے ہیں. شاید اسی معرفت کی وجہ سے امام زمانہ ان کو سلام بھیجتے ہوئے نظر آتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد صلی یزید ابن زیاد جب روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور میدان میں جانے کی اجازت مانگی تو یزید ابن زیاد کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مولا میرے پاس 100 تیر ہیں, مولا آپ دعا کیجئے کہ میرا ہر تیر نشانے پر لگے, ہر تیر نشانے پر لگے. ظاہر ہے جب امام کا چاہنے والا ان سے دعا کے لیے کہہ رہا ہے تو امام علیہ السلام نے بھی ضرور دعا کی ہوگی. تو روایت کیا کہتی ہے کہ 95 تیر اس کے نشانے پر لگے, صرف 5 تیر تھے جو نشانے پر نہیں لگے. ان کا رجز کیا ہے؟ جب میدان جنگ میں گئے ہیں تو انہوں نے اپنا تعارف کیسے کروایا؟ کیا کہتے ہیں؟ یا رب انی للحسین ناصر ولابن سعد تارک مہاجر. یا رب یعنی اے پروردگار, گئے ہیں اپنا تعارف کروایا اور اس کے بعد کیا کہا کہ اے پروردگار انی للحسین ناصر, اے پروردگار میں حسین کا ناصر ہوں, میں حسین کی نصرت کے لیے میدان میں آ رہا ہوں. ولابن زیاد تارک مہاجر, اور میں کیا ہوں؟ جب حسین کا ناصر ہوں تو ابن سعد, عمر ابن سعد کی طرف سے میں تارک بھی ہوں, یعنی اس کو ترک کر رہا ہوں, اور مہاجر بھی ہوں, مہاجر بھی ہوں. انشاءاللہ کل اس کا مطلب بتاؤں گی کہ اس مہاجر کا کیا مطلب ہے. مہاجر کسے کہا جاتا ہے کہ کتنا بڑا لفظ ہے جو یزید ابن زیاد اپنے لیے بیان کر رہے ہیں کہ ولی ابن سعد تارک مہاجر, کہ میں عمر ابن سعد کو ترک بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں مہاجر بھی ہوں. چونکہ انہوں نے اپنے رجز کے اندر اس مہاجر کے لفظ کو استعمال کیا, تاریخ نے انہیں یزید ابن زیاد مہاجر کے نام سے یاد کیا. صلوات پڑھ لیں محمد والے انشاءاللہ. کل یہاں سے آگے جائیں گے. آج کا دن مخصوص ہے یتیم حسن جناب قاسم علیہ السلام سے. سب جانتے ہیں قاسم کے بابا امام حسن علیہ السلام ہے اور ماں کا نام ام فروا ہے. کربلا کے میدان میں کیا صرف جناب قاسم ہیں جو کہ امام حسن علیہ السلام کی نشانی ہے؟ توجہ, نہیں, ایسا نہیں ہے. جناب حسن مسنہ بھی کربلا میں موجود ہیں اور امام حسن علیہ السلام کا ایک اور فرزند عبداللہ ابن حسن بھی کربلا کے میدان میں ہے. چونکہ جناب حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو ظاہری طور پر یہی لگتا ہے کہ شاید جناب قاسم بڑے فرزند ہوں گے. اس کے بعد جو تربیت کی ہے, زیر نگرانی, زیر سر پرورش امام حسین علیہ السلام گزارے, یعنی پروردہ امام حسین علیہ السلام ہے. توجہ چاہوں گی, جناب عبداللہ ابن حسن کا پہلے ذکر کروں گی کہ عبداللہ ابن حسن, ان کا سن بڑا چھوٹا بتایا جاتا ہے, کیونکہ اگر بڑا سن ہوتا تو وہ بھی میدان میں گئے ہوتے, انہوں نے بھی جنگ کی ہوتی. لیکن روایت کیا کہتی ہے, دیکھیے کتنا عشق ہے امام حسین علیہ السلام سے کہ عبداللہ ابن حسن کا سن بعض روایات میں ملتا ہے کہ صرف 2-2.5 سال یا 3 سال کا سن ہے. اللہ اکبر, کیسے اس مصیبت کے جملے کو بیان کیا جائے کہ جب امام علیہ السلام کا آخری وقت ہے, امام علیہ السلام جنگ بھی لڑ چکے ہیں, ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لائے, شمر لئی آگے بڑھتا ہے, بڑھ کر اس نے امام علیہ السلام کے بالوں سے, امام کو بالوں سے پکڑا. اور 1400 سال گزرنے کے بعد ہم امام علیہ السلام کی شان کو اس طرح بیان نہیں کر سکتے. تو سوچئے جو خیموں کے اندر نبی زادیاں ہوں گی, انہوں نے کیسے اس منظر کو دیکھا ہوگا. عبداللہ ابن حسن سے برداشت نہ ہو سکا. روایت کیا کہتی ہے, فوراً خیمے سے نکلے, اپنے آپ کو امام حسین تک پہنچایا. ہائے, نہ کوئی زرہ ہے, نہ کوئی تلوار ہے, نہ کوئی تیر ہے, نہ کوئی نیزہ
پہلے کہ شمر لئی خنجر چلاتا عبداللہ ابن حسن نے کیا کیا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو امام حسین کے اوپر رکھ دیا. اے شمر میں تجھے حسین کو قتل نہیں کرنے دوں گا. عجب اللہ. ادھر اس نے تلوار چلائی, عبداللہ ابن حسن کے دونوں بازو شہید ہو گئے, سر پر تلوار کا زخم لگا. ہائے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کام آ گئی. لیکن آج جس شہید کا تذکرہ کرنا ہے ان کا نام قاسم ابن حسن ہے. ہائے جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے, قاسم کا سن صرف 2-2.5 سال کا بیان کیا جاتا ہے. کربلا کے میدان میں جناب قاسم 13 سال کے نوجوان ہیں. 13 سال کی نوجوانی. ہائے جناب ام فروا کو ایک مرتبہ پرسا دیجیے. ہائے کوئی ایسی ماں ہو جو بیوہ ہو, وہ بچوں کو کسی اور انداز سے پالتی ہے. علماء کیا کہتے ہیں؟ بیوہ کے پالنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ایک مرتبہ گھر لٹ چکا ہے, وہ خواہش کرتی ہے ہائے میرا بیٹا جوان ہوگا, ایک مرتبہ پھر اس کی شادی ہوگی, ہائے میں اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھوں گی. سوچئے کیا فرما کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوگی؟ لیکن ہمارا سلام ہو کربلا کی ماں پر کہ شب عاشور ہے. روایت کیا کہتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے جب شہداء کی فہرست کو بتایا, جون کا نام نہ لیا, قاسم کا نام نہ لیا. اور قاسم کیا کہتے ہیں؟ اے چچا, اے میرے چچا, کیا مجھے بتائیے کہ کل کے شہداء میں میرا نام نہیں ہے؟ روایت کیا کہتی ہے کہ اتنا شوق شہادت ہے قاسم کے اندر کہ قاسم نے اپنے آپ کو پنجوں پر بلند کیا. پنجوں پر کیوں بلند کیا؟ کبھی آپ نے بچوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو بڑا دکھانا چاہتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو پنجوں پر بلند کرتے ہیں. دیکھو میں بھی بڑا ہو گیا ہوں. جناب قاسم نے بھی ایسا ہی کیا, اپنے آپ کو پنجوں پر بلند کیا. بلند کر کے کیا کہتے ہیں؟ چچا اس مجمع میں میں بھی موجود ہوں کہ کل کے شہداء میں میرا نام نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے گلے سے لگایا. امام نے کیا کہا؟ قاسم کیوں نہیں, کل کے شہداء میں تیرا نام بھی ہے, بلکہ تیرے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے. قاسم نے فوراً جو جملہ کہا, ایک مرتبہ اپنے سینے کو چوڑا کیا اور کیا کہا؟ اے چچا جان, کیا کل اشقیاء ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ ہائے قاسم آپ کی معصومیت پہ قربان جاؤں, کیا کل اشقیاء ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے گلے سے لگایا, نہیں میری جان قاسم, تیرے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہے کہ وہ بیویوں کے خیموں کی طرف نظر دوڑائے؟ میں خود جاؤں گا اصغر کو لے کر, میدان کربلا میں جاؤں گا, پانی کے بدلے میں اصغر کو تیرے ستم لگے گا. اے قاسم آپ نے ایک مرتبہ سنا اور سوچا تو آپ کا یہ حال ہو گیا, لیکن ذرا میرے مظلوم امام سجاد کا تو حال دیکھیے کہ جو شام غریبہ ہے, خیموں کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں, بیویوں کی چادروں کو چھنتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اجرکم عند اللہ, اجرکم عند اللہ. شب عاشور ہر ماں اپنے اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے, اپنے اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. جناب فروا بھی قاسم کو درس دے رہی ہے. اے قاسم آپ کو معلوم ہے نا آپ یتیم حسن ہیں, کل بابا کی طرف سے آپ نے اپنے چچا پر قربان ہو جانا ہے. جی اماں. ارے دل کہتا ہے قاسم نے کہا ہوگا, اے اماں تیرے بیٹے کی قربانی سب سے نرالی ہوگی, سب سے نرالی ہوگی. عاشور کا دن آیا, عاشور کا دن آیا. جناب فروا اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ایک مرتبہ کسی کے رونے کی آواز آئی. اپنے خیمے سے باہر دیکھا تو کیا دیکھا؟ قاسم زمین پر بیٹھے ہوئے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہے ہیں. اے اماں کوئی مجھے نجف کا رستہ بتا دے, میرے چچا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے. بی بی نے کیا کیا؟ قاسم کے ہاتھ کو پکڑا, امام حسین کی خدمت میں آئی اور آ کر کیا کہتی ہے؟ اے مولا میری طرف سے ایک بیوہ کی طرف سے اس قربانی کو قبول کیجئے. امام حسین علیہ السلام نے اگرچہ قاسم کی بھی تربیت خود کی ہے, لیکن امام حسین علیہ السلام نے اکبر کی طرف فوراً اجازت نہیں دی, بلکہ کیا کہتے ہیں؟ اے قاسم
بی فرما نے کیا کیا؟ یاد آیا کہ ایک تعویذ ہے جو قاسم کے بازوؤں سے بندھا ہوا ہے. تعویذ کو کھولا, امام حسین علیہ السلام کو دیا. ادھر امام نے تعویذ کو پڑھا. روایت کیا کہتی ہے؟ کبھی آنکھوں سے لگایا, کبھی لبوں سے لگایا, چومتے جاتے ہیں, روتے جاتے ہیں. ہائے میرے بھائی حسن نے اس میں لکھا ہے کہ جب کربلا کا میدان ہونا تو میری طرف سے قاسم کو قربان کرنا. روایت کیا کہتی ہے؟ امام نے قاسم کو گلے لگا کر اتنا گریہ کیا, اتنا گریہ کیا, فغشی علیہما, دونوں پر غشی طاری ہو گئی. ارے دستور زمانہ یہی ہے کہ اگر کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اسے ہوش میں لانے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے. ہائے قاسم کو کیسے ہوش ملا ہے؟ کہا زینب کے آنسو ہے, عباس کے آنسو ہے جو چہرہ قاسم پہ گرے, ہوش میں لایا گیا. اب تیاری ہوئی, امام حسین علیہ السلام خود تیار کر رہے ہیں. اجرکم عند اللہ کیسے تیار کرتے ہیں؟ جب کوئی شہید جانے لگتا تھا نا, امام حسین علیہ السلام اسے زرہ پہناتے تھے, اسے تلوار دیتے تھے. لیکن کربلا کا قاہر شہید جب قاسم میدان میں جانے لگے نا تو امام حسین علیہ السلام نے گریبان کو چاک کیا. بولا گریبان کو چاک کیوں کر رہے ہیں؟ گریبان کو چاک ہونا یتیمی کی نشانی ہوتا ہے. شاید کوئی یتیم سمجھ کر میرے بچے پر رحم کرو, سر پر امامہ باندھا, امامے کا ایک سرا قاسم کے چہرے پر ڈال دیا. ادھر جب قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے, میدان کی طرف جانا چاہا, وہاں پر فوج اشکیا میں سے کسی نے کہا ایسا لگتا ہے چودھویں کا چاند ہے جو آج خیموں سے نکلا ہے. مختار نے ایک مرتبہ کسی سے پوچھا تھا, یہ بتاؤ کہ میدان کربلا میں سب سے زیادہ خوبصورت کون تھا؟ کہا وہ جناب قاسم تھے. کہا تم جھوٹ کہہ رہے ہو, میں نے تو یہ سنا ہے کہ حسین نے چہرے پر نقاب ڈال دی تھی. کہا نقاب ڈالی تھی لیکن ہم قاسم کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کو دوڑاتے تھے. جب ہوا چلتی تھی چہرے سے نقاب ہٹتا تھا. ارے کیوں ہی لگتا تھا چودھویں کا چاند ہے جو آج گھوڑے پر سوار ہے. ارے جو اشکیا کی نظر میں چودھویں کا چاند ہے, وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا؟ حسین ٹیلے پر کھڑے ہو گئے, اپنے قاسم کی جنگ دیکھ رہے ہیں. قاسم کی اس تمام جنگ کو بیان نہیں کرنا. ایک وہ وقت تھا کہ جب آواز آئی اے چچا تیرا قاسم گھوڑے سے گر گیا, یا ابا عبداللہ ادرکنی, مولا میری مدد کو آئیے. ادھر سے عباس چلے, ادھر سے حسین چلے, دائیں طرف کے گھوڑے پائیں کرو, بائیں طرف کے گھوڑے, بائیں طرف. یتیم قاسم, یتیم حسن گھوڑوں کے درمیان آ کر گھوڑے ہمارے پامال ہو گئے. جب امام حسین علیہ السلام مقتل میں پہنچے نا, لاش قاسم نظر نہ آئی. اجرکم عند اللہ. امام حسین علیہ السلام چونکہ اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے نا, ایک مرتبہ مقتل کی طرف گئے, میمنہ کی طرف گئے. قاسم کہا مجھے آواز دو, کوئی آواز نہ آئی. دوسری طرف گئے, قاسم کہا آواز دو. جب آواز نہ آئی تو تھوڑی بلندی پر کھڑے ہو گئے. امام کیا کہتے ہیں؟ اے قاسم, میں امام وقت ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں, تم جاؤ اپنے چچا کو آواز دو. کوئی ٹکڑا ادھر سے اٹھے, اے چچا میں جاؤ, اے چچا میں جاؤ. آئے اپنے بھتیجے کی لاش کو حسین کیسے خیموں میں لے کر آؤ, اپنی آواز کو بچایا, ٹکڑوں کو ڈالا, ککڑی کو بنایا, خیموں کی طرف آئے. بی بی ام فرما انتظار میں, جب حسین کو اکیلا آتے ہوئے دیکھا نا, بی بی ام فرما کیا کہتی ہے؟ اے مولا, کیا میرے بچے نے وفا نہیں کی؟ اور امام علیہ السلام نے قاسم کے ٹکڑوں کو حوالے کیا. بی بی کیا کہتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے مجھے قاسم کی لاش کے پاس اکیلے بیٹھنے دے. فرما اکیلی بیٹھ گئی, خیمے کے دروازے کو بند کیا. لیکن زمین کربلا میں زلزلہ آیا. بی بی زینب سے امام کیا کہتے ہیں؟ زینب جا کر دیکھو فرما کیا کر رہی ہے. فرما کیا کرتی ہے؟ قاسم کی مہندی